اب ایٹ دا سیم ٹائم پریزیڈنٹ نے کل بھی کہا کہ آئی ایم ود اسرائیل، آئی ہیو آلویز بین ود اسرائیل، اور میں ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہوں حماس کے لیے. اور مارکو روبیو کی ایک سٹیٹمنٹ بھی کوٹ ہو رہی ہے کہ جہاں مارکو روبیو نے نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ایک آرمڈ ملیٹنٹ حماس کی جگہ نہیں ہے. اس نے یہ نہیں کہا حماس کی جگہ نہیں ہے نیو سیٹ اپ میں، آرم ملیٹنٹ نہیں ہے. آپ امریکن پالیسی میکنگ میں بڑا اپنا رول بھی رہا ہے، آپ انوالو بھی رہے ہیں سب کچھ. یہ کتنا یہ امپورٹنٹ شفٹ ہے ٹرمپ کا کہ اگر وہ بلیئر والے پلان پہ جاتا ہے، اگرچہ بلیئر نے جو گن مارا تھا عراق میں ایز پرائم منسٹر برٹن کے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ہاؤ سیریس ڈو یو تھنک کہ یہ جو کل کی میٹنگ تھی، بیکاز ٹرمپ کو وی ڈونٹ نو، آدھے گھنٹے بعد موڈ کچھ اور ہوتا ہے، کیا یہ ایک بلپ آن دا ریڈار ہے کہ یہ واقعی ایک بگننگ آف سم روڈ میپ ہے؟ مالک صاحب، منیر اکرم صاحب نے کہا کہ یہ بہت اہم میٹنگ تھی، اور ٹرمپ نے خود بھی اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہا کہ دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ میٹنگز آف دا 36 میٹنگز آئی ہیو ہیلڈ ایٹ دی UN. تو ورڈز آر چیپ، اور ٹرمپ کو پتا ہے کہ ورڈز آر چیپ، اور وہ استعمال کرتا ہے الفاظ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میٹنگ اہم تھی، لیکن اس سے جو کمیونیکے نکلا، جو بیان نکلا ہے، وہ ایک قسم کا علامت ہے. جب تک اس پہ ایکشن نہیں لیا جائے گا اور یکجہتی نہیں ہوگی مسلم ممالک میں، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اب ایک تھوڑی منیر صاحب کو پتہ ہے تاریخ اس کی، کیونکہ وہ شاید اس وقت ہوں یونائٹڈ نیشنز میں، کہ فلسطین کو 2012 میں ریکگنائز کیا تھا ایز اے نان اسٹیٹ ممبر جنرل اسمبلی نے، اور پھر اس کے بعد صرف پچھلے سال جا کے اس کو پرماننٹ آبزرور اسٹیٹس ملا، اور فل فلیج ممبرشپ نہیں ملی کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے ویٹو کیا. تو یہ ہمیں بات سامنے رکھنی پڑے گی کہ صدر ٹرمپ اور کوئی بھی امریکن ایڈمنسٹریشن، بائیڈن اس سے پہلے، ان کے بعد جو بھی آئیں گے، وہ غیر جانبدارہ طریقے سے اس کو نہیں دیکھیں گے. وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور جب تک امریکہ اور یورپ آرمز سپلائی اور اکنامک پریشر نہیں ڈالے گا اسرائیل پہ. سر کیا یہ اگر if I were to put it very crudely کیا یہ نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ مین 8-10 بڑے جو ریلیونٹ پلیئرز ہیں مسلم دنیا کے، سعودی عربیہ، UAE، قطر، ان سب کو، پاکستان تو اب جنگ جیت کے اب ہم بھی ٹیبل پہ آ گئے ہیں، کہ ایک لگے کہ ایک ڈائلاگ چل رہا ہے، ان دا مین ٹائم گراؤنڈ ریالٹی بالکل چینج کر دے اسرائیل، اور پھر یہ نئے سرے سے کوئی بات ہو؟ کیا یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ٹرمپ نے سب کو؟ میرے نزدیک ایک اور بھی اصلیت ہے، وہ اسرائیل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. غزہ کی جنگ کے خلاف بہت بڑی ایک موومنٹ ہے اسرائیل میں، اور اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پہ حکومتوں کو آپ چھوڑیں، عام لوگ 2 دن پہلے پورے اٹلی میں اپوزیشن تھی. پھر آپ دیکھیے امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبرز، لیڈرشپ کو چھوڑیں، وہ تو اسرائیل کے ساتھ ہیں، لیکن ممبرز جو ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں اسرائیل کو. میں آپ کو ایک کوٹ دیتا ہوں، یہ مائیکل ملسٹین ہے، یہ سابق سینئر آفیسر ہے اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس، اور یہ اسپیشلسٹ ہیں فلسطینی افیئرز ٹیل اویو یونیورسٹی میں. وہ کہتے ہیں، اور یہ کوٹ ہے ان کا، "An international tsunami is getting closer to Israel. Many Israelis are beginning to understand that this tsunami will not be limited to the political and diplomatic field, but will also be felt in their own daily life, from the price of things we buy in the supermarket to the basic capacity to get out of Israel." تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے جس کو اسرائیل نے سمجھنا ہوگا، اور امریکہ نے بھی سمجھنا ہوگا، کیونکہ امریکہ اس وقت کافی آئسولیٹ ہو چکا ہے. سر before I pose my next question to منیر صاحب، اس لیے میں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، سونامی تو پتہ نہیں کب آئے گی، جتنی یہ سپائن لیس گورنمنٹس ہیں ہماری مسلم ممالک کی. پہلا خطرہ تو یہ ہو سکتا تھا نا، اور کچھ نہ کرتے، ابراہیم ریکارڈ سے ہی وڈرا کر دیتے، دھمکی دے دیتے کہ اگر اتنے دن میں نہ ہوا
تو ہم ابراہیم اکارڈ سے ہی ہم وڈرا کر جائیں گے. تو یہ سونامی کہاں سے بنے گی؟ ویسٹ کی سونامی تو چلے آئی چلی جائے گی, مسلم ورلڈ کی یہ تو ابراہیم اکارڈ سے وڈرا نہیں کر رہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ سب ٹولز ان کے پاس ہیں اور تھے اور ابھی تک استعمال نہیں ہوئے. اور پہلی بھی جو میٹنگ ہوئی عرب اینڈ اسلامک سمٹ, اس میں بھی کوئی ٹھوس نتائج نہیں نکلے. جو سونامی آئے گی وہ ویسٹرن ممالک کی عوام کی طرف سے آئے گی اور بزنسز کی طرف سے آئے گی, اور شاید پھر شرم کے مارے مسلمان ملک ان کے ساتھ ملیں گے. شرم کے مارے اور خوف کے مارے, کیونکہ وہاں کی ایلیٹ اور اسٹریٹ کے ویوز کا بڑا فرق ہے. ابھی بھی میرے خیال ہے بیان بازی اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں اور پریکٹیکل سٹیپس میں نہیں آتے. منیر صاحب, آپ نے بات کی کہ یہ میننگ فل میٹنگ ہے, ڈیفینیٹلی ہے, وی ہوپ کہ یہ بن جائے کچھ, لیکن کیسے ہم ٹرمپ پہ کتنا ریلائی کر سکتے ہیں کوئی؟ اب یوکرین کے اوپر یاد ہے آپ کو زیلنسکی کو بلا کے جو کیا تھا اس کے ساتھ, اور کہہ دیا تم جو ہو جتنا ایریا ہے یہ ایریا بھی دے دو ان کو, ورنہ یو کانٹ ون اے وار, یو کانٹ ڈو دس, اور ٹھوک دیں گے جو ہیں رشیا یہ کر دے گا. اب جو لیٹسٹ ویک ان کا آیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, وہ تو کمال کا ہے یوکرین کے اوپر. انہوں نے کہا آئی تھنک کہ یوکرین یورپین یونین کی سپورٹ کے ساتھ اس پوزیشن میں ہے ٹو ون آل آف یوکرین بیک ان اٹس اوریجنل فارم, کہ وہ سارا اپنا وہ بھی جیت جائے گا, اور پیشنس اور فائنینشیل سپورٹ آف یورپ اور پرٹیکولر نیٹو, بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ علاقے جیت لے. اور جو پوٹن ہے وہ تو ملٹری پاور نہیں ہے, وہ تو پیپر ٹائیگر ہے, اس کو لگ گئے ہیں 3.5 years. صحیح ملٹری پاور ہوتا تو اس کے لیس دین اے ویک میں اس نے کام کر لینا تھا. یوکرین وڈ بی ایبل ٹو ٹیک بیک دا کنٹری ان اٹس اوریجنل فارم, اینڈ ہو نوز مے بی ایون گو فردر دین دیٹ. اب ٹوٹل فلپ ہے آن یوکرین, اور باقی تو پرانی باتیں ہیں کہ جی انڈیا اور تیل بیچ رہا ہے رشیا کا لے کے. اب جہاں اتنا بڑا فلپ ہو جائے, جہاں پہ وہ سڈنلی ہی از ٹرائنگ ٹو بی امپارشل کہ جی میں بڑا نیوٹرل ہوں, اسرائیل کے ساتھ تو وہ ڈکلیئرڈ کہتے ہیں کہ میں ہوں, تو ہاؤ کین 8 ممالک کے ہمارے ٹاپ لیڈرز چلے گئے, پوری دنیا امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے, سال کے 4-5 بلین ان کو دیتے ہیں, سارا اسلحہ ان کی وجہ سے ہے, صرف اس کے قلعے پہ کھڑا ہوا ہے جو ہے ہمارا نیتن یاہو صاحب. یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ پھر کیوں کوئی امید رکھی جائے, ایون کوئی جھوٹی امید بھی ہم ٹرمپ سے کیسے رکھ سکتے ہیں؟